نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کا منہ ایسے ادھر ایسے مشہودی محمد و آل محمد لندن صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات سارے۔ حضور علی اس طرح صلوات پڑھیے کہ جو صلوات پڑھنے کا حق ہے پھر بھی ذرا زبانوں کو معطر کیجئے، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور یہاں پر میرا عنوان اختیارات ولایت ہیں۔ ایک بات ہمارے درمیان موجود ہے جس پر ہمیں ایک یقین ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کہ ہم قرآن کی بسم اللہ کیا ہے، کہتا بسم اللہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ کیا ہے، یقین جانیے یہی مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ بسم اللہ کو سمجھتے ہیں، ابھی بسم اللہ کو سمجھے نہیں ہیں، ابھی تو زمانہ بسم اللہ کو ہی نہیں سمجھا ہے تو پورے قرآن کو کیا سمجھے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ نہیں صاحب ہم نے بسم اللہ کو سمجھ لیا ہے، بھئی بتائیے کیا ہے، یہی
کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، حالانکہ اس میں شروع کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو بسم اللہ کو ہم نے سمجھ لیا. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ قرآن کی بسم اللہ کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو پورے قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو یا علی سے پوچھئے یا اولاد علی سے پوچھئے. اچھا، میں نے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ میری تقریر کسی ایک فرقے کے لیے کبھی نہیں ہوتی ہے. میں تو ایک بین الاقوامی خطاب کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سنیے. دلیل کیا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ ہی نہیں، بسم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو حروف ہیں جو ابتدا میں ہیں، سورہ حمد کے فوراً بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. یہ سورہ بقرہ سے پہلے کیا حروف ہیں جیسے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن، الف لام میم. ذرا بتائیے تو صحیح یہ کیا ہے؟ یہ الف لام میم کیا ہے؟ زمانہ نہیں سمجھ سکا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، سنیے بسم اللہ کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جتنے اللہ کے علوم ہیں وہ سب اللہ نے، سنیے گا، قرآن مجید میں رکھ دیے ہیں. جتنے نور ہیں، جتنی روحانیت ہے، جتنی نورانیت ہے، اللہ نے وہ سب کا سب قرآن میں رکھ دیا ہے. سب قرآن میں رکھ دیا. سب کچھ قرآن میں موجود ہے. سب جو کچھ بھی ہے سب قرآن میں ہے. اور قرآن میں ہی اس کی دلیل موجود ہے. آپ کہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیل قرآن میں ہی ہے. قرآن نہیں کہہ رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہے، جتنے علوم ہیں، وہ سب کے سب، سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، جب سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، پھر قرآن تو سب کے گھر میں موجود ہے، تو پھر قرآن کے ہوتے ہوئے جہالت کیوں ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہی کیوں ہے؟ قرآن اگر موجود ہے تو پھر یہ گمراہی کیوں ہے؟ قرآن اگر موجود ہے تو یہ جہالت کیوں ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سارے علوم قرآن. اب وجہ سنیے یہ کیوں ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا جب تک علی کے در پہ نہ جاؤ گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے سارے علوم قرآن میں رکھ دیے. سارے علوم قرآن میں ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورہ حمد میں ہے. فرمایا امیر کائنات نے جو کچھ قرآن میں، سب کے سب علوم قرآن میں، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. فرمایا جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. فرمایا جو بسم اللہ کی بے میں ہے وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے. فرمایا انا نقطہ تحت البا، اور میں علی اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. اور فرما رہے ہیں میرے محترم سامنے، توجہ مبذول ہے. جو علی جو، یعنی اگر آپ نے یہ ہٹا دیجئے نقطہ بسم اللہ کی بے سے، حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں، کیا پڑھیں اسے. فرمایا میں نقطہ ہوں، وہ نقطہ جس میں سب کچھ جمع ہو گیا ہے. بتائیں آج تک پتہ چلا یہ الف لام میم کیا ہے؟ بتائیں. دنیا والے قرآن کو بہت سمجھنے والے ہیں، بتائیں. اس لیے یہ فقیر آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں، اس لیے یہ حسینیوں کے دروازے کھل گئے ہیں، اس لیے یہ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، اس لیے یہ اسپیکر لگ گئے ہیں کہ حسین کے صدقے میں کل نہیں سمجھے تھے تو آج سمجھ جاؤ. اس لیے درس کھلتا ہے کہ حسین کے صدقے میں پوری دنیا کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہے. یہ حسین کی محفل سب کے لیے. دروازے پر کوئی گن مین نہیں کھڑا ہوا ہے جو آنے والے سے کہے گا پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، تمہارا مذہب کیا ہے.
تمہارا فرقہ کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری برادری کیا ہے. نہیں، جو چاہے خیرات علم حاصل کرنا چاہے وہ آ جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آئے بیٹھے سنیں. ایک تو میں بہت تھکا ہوا آتا ہوں، آپ کے چہرے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں. بھائی تھوڑا سا سننے جیسا منہ بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی آدمی بات کر سکے آپ سے. ایسے آپ اللہ ایسے نہ ہو کہ ہم سمجھیں یار وعدہ کر کے سزا ہی بھگت رہے ہیں. جب دل ٹوٹ جائے گا تو پھر دل سے نہیں پڑھا جائے گا. اگر دل سے نہیں پڑھیں گے تو رزق حرام ہو جائے گا. سمجھیں؟ دل سے پڑھنا ہے وہ تبھی پڑھتے ہیں کہ جب مل کر بیٹھے آپس میں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ذکر علی کا ہو تو چہرے پر ایک نورانیت آنی چاہیے. بار بار کہتا ہوا بھی انسان اچھا نہیں لگتا. میرے دوستو یاد رکھنا، علی کے ذکر سے اگر چہرہ گلاب نہ ہوا نا، اور علی کا تذکرہ آیا اور ولایت علی کا ذکر آیا اور چہرہ ویسے کے ویسے بنا رہا جیسے 6 دن کا تھکا ہوا چہرہ ہے، 7 دن سے سوئے نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو، پوری کائنات کو میرا چیلنج ہے، علی کے مخالف کے چہرے کو کائنات کا کوئی بیوٹی پارلر خوبصورت نہیں بنا سکتا. اگر کوئی توجہ ہے حضور یار، آپ تجربہ کر کر دیکھ لیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جو چاہے اس کا چہرہ گلاب ہو جائے، جو چاہے اس کا رنگ کھل جائے، جو چاہے وہ خوبصورت لگنے لگ جائے، کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے. 110 مرتبہ رات کو پڑھا کریں اشہد ان علی ولی اللہ، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی کی ولایت کو ماننے والا ہوں. اس کے سامنے گواہی دو. توجہ ہے حضور؟ جی میں پڑھ رہا ہوں قبلہ. اللہ آپ کی زندگی بڑی مہربانی، ذرا ان کو اپنے ساتھ بھی ملاؤں، ان سے کوئی باتیں کروں، کچھ ہوں ہاں کریں گے تو پڑھوں گا نا قبلہ. پھر یہ دیوار کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگ جاؤں جیسے دیوار ویسے وہ. ادھر پڑھ رہا ہوں، یہ میرے جیتے چاہتے اللہ ان کو زندگیاں دے، صحت سلامتیاں عطا کرے. میں ان سے جاننا چاہتا ہوں جو بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے حضور؟ 110 مرتبہ پڑھیے، عمل بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کا. آپ جانتے ہیں میں اپنے پڑھنے میں احتیاط کرتا ہوں. 110 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گواہی دیں اشہد ان علی ولی اللہ، میرے اللہ جو غدیر میں عہد کیا تھا اس پر باقی ہوں، جو غدیر میں عہد کیا تھا باقی ہوں، میں علی کی ولایت کو ماننے والا ہوں. 110 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، صبح آئینے میں چہرہ دیکھیں گلاب نہ ہو جائے تو میرا گریباں پکڑ. متوجہ ہے؟ اب مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے. کوئی بیٹھا بیٹھا کہتے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، تو کہہ دیجئے میری بات بھی بکواس کر. لیکن وہ عمل بتا رہا ہوں جو نبیوں نے کیا ہے، وہ عمل بتا رہا ہوں آپ کو جو نبیوں نے کیا ہے. نبیوں نے، اس کے بغیر تو نبیوں کو نبوت نہیں ملی ہے. علامہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے، جب میرا یہ اہل سنت والجماعت، علامہ صاحب بھی تحریر فرما رہے ہیں کہ جس ٹائم معراج میں پہنچے رسول اللہ تو نور کے ناقے پر سوار تھے. نور کا ناقہ تھا. اللہ اکبر، جس کا ناقہ ہی نور کا ہو وہ خود نور نہیں ہوگا. تاجدار انبیاء. بابا جی سامنے بیٹھے ہو، کچھ نہیں، تھوڑا تھوڑا زبان سے سبحان اللہ کہہ دو گے تو کیا ہو جائے گا. جب میں نے رسول اللہ کی بات کی ہے تو کیسے یہ 2-4 افراد نے کیسے خوش ہو کے سبحان اللہ کہا، چونکہ آقا و مولا تاجدار انبیاء، یہ نبی وہ ہے جو علی کا بھی مولا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ہے. اچھا بولیے، اگر ان کے ذکر میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ نے سبحان اللہ کو اتارا ہی کیوں ہے؟ اور سبحان اللہ جب کہیں گے تو عبادت ہو جائے گی، آپ کی عبادت ہو جائے گی، میرے لیے راحت ہو جائے گی، چین آ جائے گا مجھے. اس لیے تھوڑا سنوار رہا ہوں، آپ کو بنا رہا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آسانی سے بیان کر سکوں. اگر آپ کے ایسے چہرے ہوں گے جیسے آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں تو میں کیا بیان کروں گا؟ یہاں تک آیا ہوا واپس چلا جائے گا. اس لیے علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آئے ہیں تو
اور جو مہار ہے ناکے کی وہ بھی نور. فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ نے وہ مہار تھامی ہے جو رسول کے ناکے کی ہے, اور رسول اس پر تشریف فرما ہے, اور میدان ہے, معراج میں گئے, اور عرش پر دائیں بائیں انبیاء ہیں, درمیان میں سواری پہنچی, حکم ہوا ملائکہ میرے محبوب کی سواری کو روک دیا جائے. سواری روکی, عودج کا پردہ ہٹا, ایک مرتبہ دیکھا, سبحان اللہ, یا یہ منظر مجھے معراج میں نے پڑھا ہے یا نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام کے ہاں نظر آئے. نیشا پور میں بالکل یہی منظر جیسا لکھا ہے تفسیروں میں پیغمبر اسلام کے, ویسا ہی منظر ہے نیشا پور میں. جب میرے 8ویں امام کی سواری نیشا پور پہنچی تو مورخین کہتے ہیں 24,000 راوی سونے چاندی کے قلم دوات لے کر امام رضا کے پیچھے پیچھے, فرزند رسول کوئی حدیث لکھا دیجئے, فرزند رسول کوئی حدیث لکھا دیجئے, فرزند رسول کچھ لکھوا دیجئے. کہتے ہیں کہ آپ نے محمل کا پردہ ہٹایا اور رخ روشن اس طرح ظاہر ہوا امام رضا کا, دیکھنے والوں نے ایسے دیکھا جیسے سیاہ بادل ہٹ گئے ہوں, 14ویں کا چاند برآمد ہو گیا, 14ویں کا چاند برآمد ہو گیا. مولا لکھوائے تو آج اب روایت لکھوائے, فرماتے ہیں سنو, میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. بھیا جب 2 آدمیوں نے پڑھا تو آپ بھی معصوم 7ویں امام کی ذات پر مل کے صلوات پڑھ لیجئے. میں نے سنا, سواری ہے نیشا پور, 24,000 تو قلم دوات لیے ہوئے راوی موجود ہیں, 24,000 کہہ رہا ہوں. مولا کچھ لکھوائی, کہا اچھا لکھو. میں نے سنا اپنے بابا سے امام موسیٰ کا, انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے, انہوں نے سنا اپنے بابا سید الساجدین سے, انہوں نے سنا اپنے بابا امام حسین سے, انہوں نے سنا اپنے بھائی امام حسن سے, انہوں نے سنا اپنے بابا مولا کائنات سے, مولا کائنات نے سنا رسول اللہ سے, رسول اللہ نے سنا جبریل سے, جبریل لائے اللہ سے. اللہ اکبر. روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, سلسلہ روایت دیکھیے. میں نے سنا اپنے بابا سے, نام لیا, انہوں نے سنا اپنے بابا سے. میں نے سنا بابو الحواج امام موسیٰ کاظم سے, انہوں نے سنا امام صادق سے, انہوں نے سنا محمد باقر باقر العلوم سے, انہوں نے سنا علی بن حسین سے, انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے, انہوں نے سنا امام حسن سے, انہوں نے سنا مولا علی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے, رسول نے سنا جبریل سے, جبریل لائے اللہ سے. اہل سنت والجماعت کے امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں, نیشاپور کے رستے میں امام علی رضا نے جو حدیث بیان کی, حدیث کو تو اپنی جگہ رکھیے, جو امام رضا نے راویوں کے نام لیے ہیں نا, میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا راویوں کے. امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں, میں احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ راویوں کے نام جو امام رضا نے لیے, یہ راویوں کے نام پڑھ کر کسی پاگل پہ دم کر دو تو وہ عقل مند ہو جائے گا. اور فرما رہے ہوں اسی طرح جیسے یہ نہ کہا, میں نے سنا اور فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ. یہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں جو حدیث بیان کی, قلعہ ہے اور اس کی شرائط ہیں. اب وہ کیا ہے, ادھر لوٹیے. علامہ سالبی کی کہ جب رسول معراج پر گئے تو نور کا ناکا, نور کے ناکے کے نور کی بہار ملائکہ نے تھامی ہوئی ہے, درمیان میں انبیاء کے پہنچے. کہا روک دو ملائکہ, آواز قدرت. سواری ٹھہر گئی. کہا میرے حبیب یہ انبیاء تجھے سلام کرنا چاہتے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے آقا تاجدار انبیاء کو سلام پیش کیا. آپ نے جواب سلام دیا, سب نے کہا سبحان اللہ, چہرے کو دیکھا. آپ پھر ایک مرتبہ کہا میرے حبیب
اب ذرا ان سے یہ پوچھ لے کہ میں نے انہیں نبوت کس شرط پہ دی ہے. بڑی خاموش ہو گئے. میں نے پوچھ لے کہ میں نے انہیں نبوت کیوں دی ہے, تو تمام انبیاء نے اقرار کیا رسول کے سامنے. ہم نے اقرار کیا ہے اے آقا اللہ کی وحدانیت کا, آپ کی نبوت کا, آپ کے بھائی علی کی ولایت کا. جب تک ہم نے اللہ کی وحدانیت کا, آپ کی نبوت کا, آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا, ہمیں تاج نبوت نصیب نہیں ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں میرے غور فرما رہے ہیں حضور علی؟ ایک صلوات پڑھے سارے صاحبان مل کر, درود بھیج دیں. پھر بھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے, بآواز بلند. اگر زحمت نہ سمجھیں تو میری تھکن کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا مجھے ایک صلوات کا اور آسرا عطا فرما دیں, بآواز بلند صلوات. بڑی عجیب منزل ہے, مشکل منزل ہے, یہ برداشت ہی نہیں سکتی. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ آسمان سے اتارا ہے اس میں سب سے وزنی چیز ہے ولایت علی. توجہ ہے حضور یار؟ اس میں سب سے وزنی چیز ہے ولایت علی. اور عجب جملے ہیں, عجب جملے ہیں حضور علی. تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں جہاں تشریف فرما ہے جملہ سماعت فرمائیے. اس چیپٹر کو دیکھیے کہ ہم کا کیوں ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. یہ کیا جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا, سب سے وزنی چیز ہے. یقیناً میں نے کہا ہے تو مجھے اس کو ثابت بھی کرنا. سب سے وزنی چیز ہے, وزنی. معصوم فرماتے ہیں سنیے, مولا کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں ولایت بیان کرنے کے لیے, اس کے راز بیان کرنے کے لیے ہم پڑھنے والوں کو تہذیب دی ہے, تہذیب دی ہے. چونکہ کچھ لوگوں نے بدتمیزی سے پڑھ دیا ہے اس لیے لوگ گھبرا گئے ہیں, سمجھ میں نہیں آئی ہے. نہیں, ولایت پڑھنے کے لیے تو عظیم آداب چاہیے, عظیم تہذیب چاہیے, پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی. فرماتے ہیں سنیے تہذیب, خبردار ہماری ولایت وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کم ظرف بیٹھا ہوا ہو. اب دیکھیں, اب یہ دیکھیے کیا منزل ہے. منزل کیا ہے ذرا سنیے. کیوں؟ اب امیر المومنین تربیت کر رہے ہیں, ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں, تہذیب سکھا. کہا خبردار ہر جگہ ہماری ولایت کے راز نہ پڑھ دینا, اس لیے کہ اگر کوئی کم ظرف ہوگا تو یا تو ہماری ولایت کا راز سن کر پیچھے رہ جائے گا یا آگے بڑھ جائے گا. نہج البلاغہ ہے علی ابن ابی طالب. یا پیچھے رہ جائے گا یا آگے بڑھ جائے گا. پیچھے رہ جائے گا کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے امیر المومنین کا؟ کہے گا وہ سب جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, علی ایسے کس طرح کر سکتے ہیں. فرمایا پیچھے رہ گیا. اور فرمایا آگے بڑھ گیا تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا آگے بڑھ گیا کا مطلب یہ کہ اچھا یہ ہے علی, تو پھر یہی میرا اللہ ہے, پھر علی کو اللہ مان لے گا. مولا فرماتے ہیں جس نے میری ولایت کا انکار کر دیا وہ بھی برباد ہو گیا, جس نے مجھ علی کو اللہ مان لیا وہ بھی برباد ہو گیا. فرمایا جس نے میری ولایت کا, میری فضیلت کا, میری عظمت کا انکار کیا وہ بھی برباد, ہلاک ہو گیا, جہنم رسید ہو گیا. یہ زبان علی ہے, کون انکار کر سکتا ہے, ذلیل ہو گیا, برباد. اور فرمایا جس نے مجھے اللہ مان لیا, میری فضیلت سن کر باہر نکل کے کہا بس میں نے دیکھ لیا یہی اللہ, فرمایا وہ بھی دین سے خارج ہو گیا, اس کا مقام بھی جہنم ہو گیا. دونوں لوگ, جو پیچھے رہ گئے وہ بھی برباد, جو آگے رہ گئے وہ بھی برباد. فرمایا کامیاب وہی ہوگا جو دل پہ برداشت کر لے گا.
وہی ہوگا جو دل پہ برداشت کرے. اور فرمایا ہر کوئی دل پہ برداشت نہیں کر سکتا. کون برداشت کرے گا؟ ذرا سنیے گا. کون برداشت کرے گا؟ فرمایا وہ برداشت کرے گا یا تو مرسل نبی ہو. یہ عجیب جملہ، مرسل نبی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو سب جانتے ہیں، مجھے کیا وضاحت کرنے کی کہ سارے نبی مرسل نہیں ہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب صرف مرسل نبی برداشت کریں گے، دوسرے نبی بھی گھبرائیں گے، وہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. اب معصوم نے فرمایا، بار بار فرمایا، اور یہ جو جملے پڑھ رہا ہوں یہ 14 معصوموں کے جملے ہیں جو پڑھ رہا ہوں. ہر شخص برداشت نہیں کرے گا، یا تو مرسل. ہاں اب یہ کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو سن لیجئے، مرسل نبی کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام 30 سال کی عمر میں مبعوث ہو گئے نبوت پر، اعلان نبوت کر دیا. بستی والوں نے تنگ کرنا شروع کیا. حضرت یونس علیہ السلام، بستی والوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، پتھر مارنے شروع کر دیا، آخر قتل کی سازش کر لی. پالنے والے پتھر مارتے رہے، برداشت کیا. اب تو قتل کرنے کی نوبت آئی، سنسار کریں گے، گڑھے میں دبا کر پتھر ماریں گے، مار دیں گے. میرے اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں. بابا جی ٹھیک پڑھ رہا؟ اللہ خیر کرے. حضور غصے سے دیکھ رہے تھے، ڈر ہی گیا. مولا جانتا ہے، ڈرا ہی دیا آپ نے. تو تھوڑا بہت بتاؤ، سبحان اللہ ہی کہہ لیتا ہے کچھ. کیا کہا؟ یونس. تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. پالنے والے یاد رکھیے، جب اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں عذاب کا اختیار دیتا ہے. جب تک چاہے حوصلہ ہو تبلیغ کرنا، جب چاہے یہ عذاب کے اختیار کو استعمال کرنا. میں تمہاری قوم کو برباد کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے نہیں دوں گا. جتنا نوح علیہ السلام نے 950 سال برداشت کیا، پھر عذاب کی دعا مانگی. ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا بتائیں نا کہ آپ یہ واقعہ جانتے ہو تو میں جلدی سے منزل پر آ جاؤں. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ہمارے تاجدار انبیاء نے سارے اختیار ہوتے ہوئے عذاب کی دعا کی ہی نہیں. کیوں؟ کہ یہ سارے نبیوں میں رحمت ہے. چونکہ رحمت ہے اس لیے عذاب کی دعا نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب قافلہ کربلا میں آیا تو وہی اختیار حسین کے ہاتھ میں تھا. کہو تو ابھی عذاب آ جائے، ابھی لشکر یزید پلٹ جائے. اور جب قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا تو وہی عذاب کا اختیار جو انبیاء کے پاس تھا اب علی کی بیٹی کے ہاتھ میں تھا. سخت مقصر بھائی، ذرا توجہ فرمائیں. بابا جی ذرا سنیے، مہربانی. اللہ مان سن رہا ہے میری جان، توجہ فرما. لیکن بہرحال یونس علیہ السلام نے کہا تو بھائی اس نے تو وعدہ ہی کیا تھا کہ تم جب چاہو گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بدھ کے روز ان پر عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام نے کہا اب تمہیں پتہ چلے گا، میں نے کہہ دیا اپنے عزتوں والے رب سے، اس نے وعدہ کر لیا. کچھ پتہ ہے میں کس بات کی شرح کر رہا ہوں؟ کہ معصوم نے فرمایا ہماری ولایت کو یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، اور 2 کون برداشت کریں گے وہ بعد میں پڑھتا ہوں. فرمایا مرسل نبی. اب نبیوں کی بات ہے، اسے اندازہ کیجئے. سن رہے؟ کہہ دیا میں نے اپنے پاکیزہ رب کو، آ رہا ہے تم پر عذاب، ابھی پتہ چلے گا تم نے مجھے جھٹلایا. اللہ کا نبی ہے یونس علیہ السلام. بستی والوں نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھ لیا، جانتے ہیں تمہارے اللہ کو بھی اور اس کے عذاب کو، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. ایسے یاد رکھنا میرے دوستو، کبھی اپنی ہنسی مذاق کے درمیان اللہ کا لفظ نہ لے کر آ جانا. ہاں کبھی اپنے لطیفوں کے درمیان اللہ معصومین کا لفظ نہ آنے پائے، اس لیے کہ کب عذاب آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ فقط بندگی کے لیے ہے. سمجھیے گا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا انہوں نے بدبختوں نے مذاق اڑایا، معاذ اللہ. ٹوٹا ہوا دل تھا، چلے گئے. حضور علی دن آ گیا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا کہ مشرق کی جانب سے عذاب کے بادل طلوع ہو گئے.
اتنے خوفناک بادل، بھیانک آوازیں آ رہی ہیں، شعلے لپک رہے ہیں، پتھر گر رہے ہیں۔ بستی والوں نے دیکھا دیواریں لرزنے لگیں گھروں کی، پہاڑ ہل رہے ہیں، درخت جل، ہائے ہائے غضب ہو گیا، یہ تو جو یونس نے کہا تھا سچ ہو گیا۔ ارے وہ تو واقعی سچے نبی تھے۔ اب پتا چلا جب عذاب سامنے آ گیا، جب سچے نبی تھے۔ ارے ہم کیا کر بیٹھے، ارے جو عذاب ابھی اترا نہیں ہے تو کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ جب یہ عذاب بستیوں پر نازل ہوگا، نہ ہم رہیں گے نہ بیوی بچے رہیں گے، سب جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ کیا کریں، اب تو نہیں بچ سکتے۔ یونس کا ناراض ہو کر چلے گئے، بستی چھوڑ کے چلے گئے، تم نے ناراض کر دی، اب تو مارے گئے، پریشان ہو گئے، عذاب ہے کہ چڑھا آ رہا ہے۔ کوئی ہے جو بچا لے؟ جملہ کہتا ہوں حضور عالی، اللہ کرے قدر ہو جائے، دیکھتے ہیں کیسے احباب، مجمع تو بہت عظیم ہوئی۔ کوئی ہے جو اس آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے؟ کوئی ہے جو آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے؟ تفسیر بھی معصومین سے کر رہا ہوں، کوئی ہے جو آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے؟ تو ان میں کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹل سکتا ہے عذاب۔ کہا بھیا کیسی باتیں کرو، عذاب یہ آیا کھڑا ہے، اب کیسے ٹلے گا؟ نبی بھی چلا گیا ناراض ہو؟ کہا نبی چلا گیا ہے نا، ابھی نبی کا بھائی ہے، ابھی نبی کا۔ توجہ ہے حضور علی، شکر ہے آپ نے اونچی آواز میں کہا تو آپ ابھی نبی کا بھائی ہے۔ پتا چلا جب عذاب یاد آ جائے اور نبی نہ ہو، پھر عذاب سے نجات فقط نبی کا بھائی دلا سکتا۔ یہ سیرت انبیاء ہے، ابھی نبی کا بھائی ہے۔ اچھا کیا، چلو کہاں ہے؟ کون؟ کہا تنوجا۔ تنوجا ہاں کدھر ہے؟ کہا بکریاں چرا رہا ہے، وہ پہاڑوں میں وادیوں میں، سارے دوڑے دوڑے وادیوں میں، او بکریاں چرا رہے ہیں۔ تنوجا میں قدموں میں گر گئے، ارے خدا کے لیے بچا لو، تنوجا بچا لو، ارے مر گئے تنوجا، ارے یونس کو ناراض کر دیا، ارے سچا نبی تھا، ارے ایمان لے آئے، ارے ایمان لے آئے۔ تنوجا نے کہا بہت سمجھایا، تم نے انہیں پتھر مارے، انہیں جھٹلایا، اور یہاں تک کہ ان کو سنسار کرنے کا، قتل کرنے کا بھی ارادہ، سازشیں کرنی، آخر ناراض ہو کر چلے گئے۔ کسی طرح بچا لو، اب ہم پکا ایمان لائے ہیں یونس نبی پر، اور یہ ایمان ہم آپ کے قدموں سے لپٹ کر اس ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ نبی پر پکا ایمان وہی ہوتا ہے جو نبی کے بھائی کے قدموں سے لپٹ کر کیا جاتا۔ توجہ ہے؟ کہا اچھا سن رہے ہیں یا نہیں؟ بس کسی عذاب تو آیا چاہتا ہو، بھیانک آوازیں آ رہی کہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، عذاب کو دیکھ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ تنوجا نے کہا اچھا ایسے کرو، اب تو تم ایمان لے آئے، مجھے یقین ہو گیا، اب ایسا ایک طریقہ ہے اس عذاب سے بچنے کا۔ کیا؟ کہا ایسے کرو، جتنے بکریوں کے، بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے، گائے بھینسوں کے دودھ پینے والے بچے ہیں نا، ان عورتوں کے، ان بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو۔ یہ ہے؟ کہاں؟ جلدی کرو جلدی کرو، جو کہتا ہوں وہ کرو۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، یہی تو ہے نا، نبی کے بھائی کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں تھوڑی آتی ہیں، اب جو مان لیتا ہے وہی بچ جاتا ہے۔ کہتا ہے بتا، کہ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اب ایسا کرو بچوں کو ایک وادی میں جمع کر دو، ماؤں کو دوسری وادی میں، اس طرح کہ بچے ماؤں کو نہ دیکھیں، مائیں بچوں کو نہ پائیں، بھیڑوں کے، بکریوں کے، ذہن میں ہے نا، گائے بھینسوں کے، اونٹنیوں کے، خود عورتوں کے بچے ایک طرف۔ کہا ایسا کیوں ہوگا؟ کہا ایسا ہوگا جب بچے ماؤں کو نہیں پائیں گے، بھیڑوں کے، بکریوں کے، گائے بھینسوں کے، تو بچے مچل مچل کے روئیں گے، حیوانوں کے بچے
انسانوں کے بچے بھوکے ہو جائیں گے، ماؤں کے بغیر روئیں گے، اور ادھر جب وہ مائیں چاہے بھیڑے بکریاں ہوں، چاہے جب بچوں کے بغیر ہو جائیں گی تو بچوں کے بغیر مائیں روئیں گی، جب ادھر سے مائیں روئیں گی اس وادی سے بچے روئیں گے، جیسے ان کے رونے کی آواز اٹھے گی تو ان کے رونے کی آواز سے اس کا عذاب رحمت میں بدل جائے۔ رحمت میں بدل جائے۔ جلدی جلدی سے انہوں نے وادی میں جمع کر دیے بچے، وہ رونے لگے۔ جیسے ان کے رونے کی آواز اٹھی، میں نے صرف انسانوں کا نہیں کہا، بھیڑ بکریوں کے بھی، وہ جو عذاب آ رہا تھا وہیں رک گیا۔ اب بتائیے میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑے ہو جائیے، میں تفسیریں یہاں لا کر دکھاتا ہوں، سنی شیعہ کی تفسیریں دکھاتا ہوں، یا پھر پوری دنیا میں مجھے سنا جا رہا ہے، ہر قوم، ہر فرقے، ہر مذہب کا شخص مجھے جواب دے کہ کتنا جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ رونا بدعت ہے۔ ہر فرقے، یا کہو تو میں کل ساری تفسیریں لا کر سنی شیعہ کی یہاں دکھاتا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، نہیں تو پھر مجھے آپ جواب دیں جس فرقے کے ہیں کہ کتنا جھوٹا ہے وہ شخص، کتنا بے دین ہے وہ شخص جو کھڑے ہو کہتا ہے رونا بدعت ہے۔ ارے جناب، رونا بدعت نہیں ہے، رونا ایسی شے ہے جس سے آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ عذاب رک گئے، جب عذاب رک گیا تو اب وہ جہاں سے آگ نکل رہی تھی وہاں سے جنت کی ہوائیں آنے لگی، وہ جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی۔ سوئے ہوئے بیٹھے ہیں جناب، نیند فرما رہے ہیں، ٹھنڈک، چین۔ اللہ تیرا شکر ہے عذاب ٹال دیا، ہم تیرے سچے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے بھائی کے قدم تھام کر ایمان لائے، تو وحدہ لا شریک ہے، یونس تیرا نبی ہے، یہ تنوجہ اس کا بھائی ہے، ہم ایمان لے آئے۔ بستی صاحب ایک لمحے میں سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا عذاب آ گیا، اب پتہ چلے گا تمہیں بستی والوں، مجھے کیسے تم نے پتھر مارے تھے، یہ آیا ہے عذاب رک گیا۔ ارے اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی، یہ جو عذاب تھا رحمت، اوہو وہ تو پہلے ہی مجھے جھٹلا رہے تھے، اب اگر میں، یونس کو تو پتہ نہیں وہاں کیا ہوا، اب اگر میں لوٹ کر گیا تو کہیں گے کہاں ہے تیرا عذاب، اب کیا منہ دکھاؤں گا، چلو اب بستی میں جاتا ہی نہیں، اب میں کیا جاؤں بستی میں کہیں ہوں، چلے آگے دریا آ گیا، کشتی کھڑی تھی، سواریاں بیٹھی تھی، یونس بھی جا کر بیٹھ گئے، ملاح نے لنگر اٹھایا، پانی پر کشتی نے سفر شروع کر دی۔ توجہ ہے، کشتی دریا کے وسط میں پہنچی کہ بھنور میں سیدھی چلی، پہلا چکر آیا کشتی کو، چیخیں نکل گئیں سواریوں کی، دوسرا چکر آیا، بھنور تلخ تھا، تیز، تختے ٹوٹنے کی آوازیں آئی، مرنے لگے سب، ملاح اٹھے کہنے لگے سب مر جائیں گے، ایسے بھیانک بھنور میں کشتی پھنس گئی۔ ملاح کہہ رہے ہیں لگتا ہے، سنیے گا، لگتا ہے مصیبت میں آ گئے ہیں، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، اس لیے کشتی پہ عذاب آیا ہے۔ یاد رکھیے ہم بھی کسی کے غلام ہیں، ہم بھی کسی کے غلام ہیں، تو گردن میں اسی کی غلامی کا پٹا رہے تو بہتر ہے، ورنہ زندگی کی کشتی بھنور میں پھنس جائے گی۔ جب مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں تو سوچئے کہ کہیں اپنے آقا سے علیحدہ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ علیحدہ تو نہیں ہو رہے کا مفہوم بھی علیحدہ سمجھاؤں گا آپ کو، یہ جو جملہ کیوں کہا، اگر میں حرام کھا لوں تو اس کا مطلب ہے آقا سے علیحدہ ہو رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے حکم کی اطاعت۔ اوہو، کوئی غلام، اچھا بھائی غلام کو چاہیے اپنے تئیں اپنے آپ کو پانی میں گرا دے تاکہ دوسرے لوگ تو بچ جائیں، ملاح اب کوئی ہم جیسا ہوتا تو چپکے سے بیٹھا رہتا،
نہیں وہ تو اللہ کا نبی ہے. کھڑے ہو گئے کہنے لگے وہ جو آقا سے بھاگا ہے وہ غلام میں ہی ہوں, میں خود اپنے آپ کو پانی میں گرا رہا ہوں. مولا نے کہا نہیں نہیں نہیں, ایسے نہ ہو کہ آپ خامخواہ اپنے آپ کو گرا دیں اور وہ نہ ہوں آپ, بے گناہ کا خون ہمارے سر پر آ جائے. ویسے ہی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, طریقہ نہیں, ہم اپنے طریقے پر دیکھیں گا. ہم قرہ ڈالیں گے, جس کے نام قرہ نکلے گا اسی کو پانی میں ڈالیں گے. 3 بار قرہ ڈالا, تینوں بار قرہ جناب یونس کے نام نکلا. اٹھا کر یونس کو پانی میں ڈال دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے نیچے نیچے مچھلی چل رہی, مچھلی نے منہ کھولا, سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ اکبر. پھر پانی تھا, مچھلی تھی, مچھلی کا پیٹ تھا, اور پیٹ میں یونس نے مصلی بچھا لیا تھا. کوئی قدردان بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اور پڑھ دیتے خدائی کا, کوئی قدردان بیٹھے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں بڑے مصلے دیکھے ہوں گے آپ نے, لیکن مچھلی کے پیٹ میں یونس نے مصلی بچھایا تھا. اور جب پوچھا مولا کائنات سے, مولا ایک سوال کیا تھا یہودیوں کے بڑے عالم نے, علی یہ بتائیے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کراتی رہی؟ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو, وہ قبر کون سی ہے جو سیر؟ مولا نے فرمایا وہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس بیٹھے ہوئے تھے, وہ سیر کر رہی تھی, کبھی اس پانی میں کبھی اس پانی میں. مولا نے یہ اس کو مچھلی کے پیٹ کو قبر قرار دیا گیا. اللہ اکبر. اور مصلی بچھایا, اور پھر عبادت اس طرح کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں نے ہی, بے عیب ہے تیری ذات, میں نے ہی اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے. اس کے اندر پڑھتے رہے. اللہ نے حکم دیا مچھلی یونس کو تیری غذا نہیں بنایا, غذا نہیں بنا, تیری عظمتوں پہ قربان ہو جاؤں. جو معدہ ہوتا ہے جس میں چیز ہضم ہو جاتی ہے اس میں تو کچھ بھی چلا جائے. دیکھ لیں اتنا قادر مطلق ہے کہ مچھلی کے اندر جو معدہ ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ختم کر دی ہے. وہ صلاحیت یہ ہے اس کی قدرت, وہ صلاحیت ختم کر دی ہے کہ اسے نگل جائے یا وہ محفوظ ہے. اور تسبیح پڑھ رہے ہیں. اور پھر 7 دن بتاتے ہیں, 40 دن بتاتے ہیں, 21 دن بتاتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اس میں سے باہر آ گئے. لیجئے میری تقریر بھی تمام ہو گئی آج کی حد تک. اس میں سے باہر آ گئے. مچھلی نے منہ کھول دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ چاہیں کسی مشکل میں ہیں, مشکل نہیں جا رہی, پریشانی میں ہے نہیں جا رہی ہے, بیماری میں ہے نہیں جا رہی ہے, تو ایسا کریں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں. دیکھیں تو صحیح, پڑھ کر تو دیکھیں. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. 40 دن پڑھ لیجئے. 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا. 40 دن آنے سے پہلے ہی اللہ وہ کچھ عطا فرما دے گا, آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آواز آ رہی ہے مچھلی کے پیٹ سے, پانیوں میں زہر کر رہے ہیں جناب یونس. اور پھر دریا کے کنارے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تو یہ جتنے بال کھال تھے سب مچھلی کا پیٹ کھا گیا. زخم ہو گیا تھا بدن, ہڈیاں تھیں نا مچھلی کے پیٹ, چل نہیں سکتے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. دریا کے کنارے گر گئے, بدن پر زخم تھے. پھر اللہ نے برابر میں ایک لوکی کدو کی بیل کو پیدا کر دیا. اگر کوئی قدردان بیٹھے ہوئے, اس کے بیل کدو کی دیکھی ہو تو اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہ پتوں نے بدن پر چھاؤں کر لی زخموں پر, اور اس کی ایک کوپل جو ہے وہ یونس کے منہ میں لگ گئی. اس کا رس پیتے رہے, لو غذا بھی مل گئی, چھاؤں بھی مل گئی, دھوپ سے بھی بچ گئے. 7 دن تک وہ زخم ٹھیک ہو گئے. جب زخم ٹھیک ہو گئے, وہ لیٹے ہوئے تھے, تو وہ ایک دیمک ہوتا ہے, کیڑا چھوٹا سا, سوئی کی نوک کے برابر ایک کیڑا ہوتا ہے, لکڑی کو کھا جاتا ہے. وہ کیڑا آیا, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے نظر آتا ہے, دیمک کہتے ہیں ہم تو اسے. وہ کیڑا آیا اور وہ لوکی کی جو کدو کی بیل کی جڑ تھی اس جڑ میں لگ گیا, اس جڑ کو کھا گیا وہ کیڑا. وہ کیڑوں نے کھا لیا. تو جو پتے سے چھاؤں مل رہی تھی, پتا خشک ہو گیا. دھوپ لگی چہرے پہ تو دیکھا ہے کہ پتا خشک ہو گیا. ارے ایک کوپل بھی خشک ہو گئی, پتے, او ہو, وہ ساری بیل کو کیڑوں نے کھا لیا. وہ دیمک نے. پالنے والے کتنا ظالم ہے یہ کیڑا. یونس کہہ رہے ہیں
ہری بھری بیل کو کھا گیا. کتنا ظالم ہے. آواز قدرت ہے یونس یہ کدو کی بیل تو نے لگائی تھی. یہ کدو کی بیل تو نے لگائی تھی. اسے پانی تو نے دیا تھا. اس پہ ریاضت تو نے کی تھی. یہ بیج تو نے بویا تھا. اس کی حفاظت تو نے کی تھی. نہیں میرے اللہ. یونس جو کدو کی بیل تو نے لگائی نہیں, اس پہ ریاضت تو نے نہیں کی, اسے پانی تو نے نہیں دیا, اس کے جل جانے پر اتنا صدمہ کر رہا ہے, اور وہ جن کے لیے بد دعا کر کے آ گیا تھا. شکر ہے ادھر سے بھی آواز آئی ہے. شکر ہے ادھر سے بھی آواز آئی ہے. جدا بسم اللہ. ذرا اختتام دیکھیے گا تقریر. تو نے لگا نہیں میرے اللہ, میں نے تو نہیں لگا. تو نے محنت کی نہیں, محنت تو نے نہیں کی, بیج تو نے نہیں بویا, اس کے جل جانے پر اتنا صدمہ ہو رہا ہے. وہ جن کے لیے بد دعا کر کے آیا. یاد رکھنا یونس, میں نے اپنے بندے اس لیے پیدا نہیں کیے کہ تم بد دعائیں کر کے ہلاک کر دو. جا وہ تیرے بھائی کے قدموں میں گر گئے تھے, دل سے ایمان لے آئے, پلکیں بچھا کر تیرا انتظار کر رہے ہیں. جا لوٹ جا ان کی طرف. انہوں نے تجھے سچا نبی مان لیا, سب مومن بن گئے ہیں. سنیے گا. اور یونس تو سوچ رہا تھا نا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ عذاب بدھ کے روز ان پر عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا. تو سوچ رہا تھا عذاب آیا کیوں نہیں. یونس میں نے تجھ سے کب کہا تھا کہ عذاب نازل کروں گا. یونس میں تو پہلے جانتا ہوں کہ یہ ایمان لے آئیں گے. وہ تو جانتا ہے, اس لیے میں نے تجھ سے کہا تھا ہاں میں بدھ کے روز عذاب لا کر کھڑا کر دوں گا. عذاب تو لا کر میں نے کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے توبہ جو کر لی. معبود تو نے توبہ قبول کر لی. اتنے بڑے گناہگار جو مجھے پتھر مارتے رہے. میں نے کہا دل یہاں پر ہاتھ رکھ کر سننا, گھبرانا جانا. اتنے خطا کار جو تیرا بھی انکار کرتے رہے, مجھے پتھر مار, پھر ان کی توبہ قبول کر کے عذاب کو رحمت میں. کہا یونس تجھے پتا نہیں ہے انہوں نے تیرے بھائی کے قدموں پہ سر رکھ دیے, اور جو نبی کے بھائی کے قدموں پہ سر رکھ دے کتنا بڑا گناہگار ہو, میں اس کے عذاب کو ٹال ہی دیا کرتا ہوں. اب سوال کیا معصوم سے. سنیے گا حضور, اب سوال کیا معصوم سے, امام زین العابدین علیہ السلام. اب ذرا دل سنبھالنا, اب روایت عجیب پڑھنے لگا. سوال کیا معصوم سے, مولا یہ بتائیے کہ واقعہ سیدھا سادہ ہے. یونس نے عذاب کی دعا کی, عذاب آ گیا, کشتی میں جا کر بیٹھے, انہوں نے معذر اللہ سے توبہ کی, عذاب ٹل گیا. پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہیں میں ہی ظالمین میں سے ہو گیا. مولا یہ بات سمجھ میں یونس نے کیا کیا سن سکیں گے. مولا یونس نے کیا کیا بھائی, وہ تو عذاب کی دعا مانگی تھی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے توبہ کر لی, عذاب رک گیا. یونس چلے مچھلی کے پیٹ, پھر یہ پیٹ میں چلے گئے, اور پیٹ میں اتنی سخت مصیبت, کچھ کہہ لے کبھی ایسے ہو رہی ہے کبھی ایسے ہو رہی ہے, اور اس پہ پڑے ہوئے پورا بدن زخمی ہو رہا ہے. لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. امام جعفر صادق علیہ السلام دو اماموں سے ہے, ایک نے بیان کیا ایک نے دکھایا. توجہ رکھنا. چوتھے امام فرماتے ہیں, آئیے چوتھے امام کے لیے. مولا بتائیے یہ کیا کہا تھا امام زین العابدین. کہا آؤ میرے ساتھ. معصوم نے لیا, دریا پہ پہنچ گئے, آواز دی وہ مچھلی آ جائے جس کے شکم میں یونس رہا ہے. کہا مولا وہ مچھلی ہے. کہا اللہ نے اسے زندگی دی ہے. کہا مولا زندگی کیوں دی ہے؟ کہا کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے شک کرنے والوں کے شک دور کر سکوں. پہلی بار پڑھ رہا ہوں ممبر پہ.
اور مچھلی نکل کر آ گئی، ویل مچھلی تھی بڑی. کہا سن انسانی زبان میں آواز دے کر بتا ان کو یونس کا واقعہ کیا ہوا تھا، کیوں تو نے یونس کو نگلا تھا، کیا کہا تھا تجھے پروردگار نے کہ کیوں نگل اس کو. کہا یونس کا واقعہ یہ ہوا جب چلے تو میں ساتھ ساتھ چلی، مجھے حکم تھا ساتھ ساتھ چل، اس لیے کہ اب اس پر میثاق اتار رہا ہوں، وہی میثاق جو پہلے لے چکا ہوں. اللہ نے مختلف انداز سے ہر نبی سے میثاق لیا، عہد لیا، کسی سے کب لیا، کسی سے کب لیا، کسی سے ایک بار لیا، کسی سے 10 بار لیا. اللہ نے بار بار میثاق لی. یونس سے اللہ نے اس وقت میثاق لیا کہ جب یونس کشتی میں بیٹھ گئے تھے. جیسے کشتی میں بیٹھے آواز قدرت آئی، یونس اقرار کرتے ہو میری وحدانیت کا کہ میں اللہ ہوں، ایک ہوں. کہا بے شک میں تیری وحدانیت کا اقرار کر. کہا یونس اقرار کرتے ہو میرے آخری نبی کی نبوت کا. کہا بے شک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار. کہا یونس اقرار کرتے ہو میرے علی کی ولایت کا. یونس اقرار کرتے ہو میرے علی کی ولایت کا. یونس اقرار کرتے ہو میرے علی کی ولایت کا. کہا معبود اقرار کرتا ہوں. یہ مچھلی نے بیان کیا. سوال کرو نے کہا آقا و مولا فرزند حسین تو تیرے تو اقرار کی. کہا مچھلی پھر نگلا کیوں تھا؟ کہا اس لیے نکلا کہ جب اللہ نے کہا یونس اقرار کرو میری وحدانیت کا، بے ساختہ کا، تو وحدہ لا شریک ہے. کہا میرے نبی کی نبوت کا آخری تاجدار انبیاء کی نبوت. کہا بے شک وہ ہمارا آقا و مولا، اس کی نبوت کا اقرار. اللہ نے کہا میرے علی کی ولایت. جب علی کی ولایت سارے اقرار بے ساختہ کیے. جب اللہ نے کہا نا علی کی ولایت کا اقرار، تو جس تیزی کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، جس تیزی سے رسول کی نبوت کا، جب علی کی ولایت کی باری آئی تو ایک چشم زدن کے لیے یونس رکے، پھر ولایت علی کا. اللہ نے کہا مچھلی علی کی ولایت کے لیے ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، نکل لے اس کو. فرمایا مولا کائنات نے، تعجب نہ کیجئے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو رسول اللہ کے دور میں تھے. یہی تو حقیقت جانیے. کل یہیں سے پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ بھائی وہ تو آئے رسول کے دور میں، آپ یونس کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی کہہ رہا ہے. اللہ نے کوئی امت ایسی نہیں اتاری زمین پر جس پر میری ولایت واجب نہیں کی. پوچھا مولا یہ امتوں پر عذاب کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے کیا معاملے، یہ وہ راز ہیں جو علی کھولتے ہیں. فرمایا یہ پوچھا مولا یہ امتوں پر عذاب. کہا جتنی امتیں آئی ہیں ان پر عذاب آئے اس لیے ہیں کہ انہوں نے میری ولایت سے انکار کر دیا تھا. تو فرمایا یاد رکھنا کوئی میری ولایت کو قبول نہیں کر سکتا، یا تو مرسل نبی کرے گا. اب آپ سمجھے، مرسل نبی، عام نبی نہیں، کہیں نہ کہیں مسئلہ بن جائے گا. یا تو مرسل. جی ابھی تو میں آپ کے سامنے حضرت ایوب کا واقعہ پڑھوں گا کہ وہ کیا معاملہ ہے، معصوم کیا گفتگو کر رہے ہیں. اصل میں تو بات وہی ہے جو معصوم کہتے ہیں. فرمایا یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا ولایت علی کی، یا ملک مقرب. ملک مقرب، عام ملک نہیں، ملک مقرب. مقرب فرشتہ، عام فرشتہ نہیں، ملک مقرب کرے گا. اور سب سے مقرب ملک کون سا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل کی عظمت یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے خبردار جبریل کی توہین کرنے والے کو دین سے خارج کر دوں گا. جبریل اتنا عزت معاف فرشتہ ہے، بدتمیزی سے کوئی جبریل کا نام لے کافر ہو جائے گا. جبریل پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں ہے. جی صحیفہ سجادیہ میں معصوم کی دعا ہے، ملائکہ کے لیے سلام بھیجا ہے، وہ جبریل کا نام ہے. اتنا عظیم فرشتہ ہے، اتنا عزتوں والا فرشتہ ہے.
حضرت جبریل 1.25 لاکھ نبیوں پر اللہ کا پیغام لایا، امین وحی ہے، اللہ کے پیغامات کا امین ہے، امانت دار ہے، اتنا عظیم فرشتہ 1.25 لاکھ نبیوں پر، اللہ اکبر، ایک ہی فرشتہ پر جبریل علیہ السلام۔ جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا تو خلق ہو گیا، تو آواز قدرت آئی، جبریل سنا، آواز آئی، تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ سن رہے ہیں جناب؟ آواز کی ہیبت، کچھ پتہ نہیں، جبریل ابھی خلق، پھر آواز ہے، تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ آواز کی ہیبت سے لرزنے لگے، دل پھٹنے کے قریب آ، اس سے پہلے کہ کلیجہ پھٹ، آواز آئی، تو کون ہے؟ میں کون؟ اس سے پہلے کہ کلیجہ پھٹ جاتا، پسینے برابر سے گنچوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ کوئی ارباب ادب بیٹھے ہیں، آواز آئی، کہہ دے جبریل، کہہ دے تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ جبریل نے کہا، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، تو میرا رب جلیل ہے۔ آواز قدرت آئی، اتنا معرفت بھرا جواب دیا ہے، اتنا انکساری والا جواب دیا، اتنی میری عزت بیان کیا، اتنا علمی جواب دیا، اتنا فصیح و بلیغ جواب دیا۔ جا جبریل، میں تجھے ملائکہ کی سرداری کا تاج پہناتا ہوں۔ جیسا ہی سرداری ملائکہ کی تاجداری نصیب ہوئی، پلٹ کر کہا، اے میرے محسن اپنا نام تو بتا دے۔ کہا، میرا نام علی ابن ابی طالب۔ اللہ آپ کو زندگیاں دے، مالک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ وہ برداشت کرے گا جو ملک مقرب ہو، یا مرسل نبی، فرمایا یا تو مرسل نبی برداشت کرے گا، یا ملک مقرب برداشت، یا وہ مومن برداشت کرے گا ولایت علی کو جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ اب اس بات کی ایک علیحدہ شرح چاہیے کہ اللہ نے دل کا امتحان کیسے لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند ہوں۔ میرے عزت مآب سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، آج 3 محرم ہے اور دل چاہتا ہے 2 جملے اس کے بارے میں کہوں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ان کی فضیلت صبح قیامت تک بیان ہو جائے، ممکن نہیں کہ حق ادا ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے رسول کے مصائب بھی ہیں، جس طرح تبلیغ کی ہے نا، وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ پتھر کھائے ہیں میرے نبی نے۔ عجب زمانہ ہے، شادی ہو گئی ہے اور اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، وہ بیٹی جس کے لیے معراج پر گیا تھا، جس کا نور وہاں سے ملا ہے، اور جو بیٹی آئی ہے اس کا مقدر عجیب ہے۔ جب دنیا میں آئی تو تبلیغ کا دور تھا، ہر جگہ پتہ چلتا تھا وہاں آپ کے بابا کو پتھر مارے جا رہے ہیں، وہاں آپ کے بابا کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں آپ کے بابا کو لوگ پیچھے سے جا کے تلواریں اور نیزے لے کر قتل کرنے چلے گئے۔ اس طرح اس نے بچپن میں آنکھیں کھولی۔ پھر اس نے شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں، پھر ماں پر ہونے والے حالات ہیں کہ جس کی دولت کا ٹھکانہ نہیں تھا، جس کی کنیزیں جو ہیں وہ لباس پہنتی تھی جن میں سونے کے تار ہوتے تھے، پھر اسی ماں کے بدن پر پیوند لگے ہوئے کپڑے دیکھے ہیں۔ اور عزاداروں، اس انداز سے زندگی دیکھی اس شہزادی نے۔ بس 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ ہر جگہ جو ہے وہ باپ پر مظالم کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایک منزل ایسی آئی ہے کہ رسول اللہ صحرا میں تبلیغ کرنے گئے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اور گھر میں چھوٹی سی بیٹی ہے۔ میں اسی بی بی کی بات کر رہا ہوں جو نہ جانے کتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی تھی۔ مجھے اجازت دیں میں 2 جملے اب کھڑے ہو کر کہوں، اس لیے کہ حیا مانے آتی ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ بیٹھ کر کیا جائے، شرم آتی ہے بیٹھ کر پڑھنے میں کہ اس بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نہ جانے دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی ہے۔ کوئی آپ کو تاریخ میں لکھا ہوا ملا ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ جہاں کسی نے کہا ہو تھک گئی ہوگی شہزادی بیٹھ جائیے۔ عزاداروں،
मातमदारों, रसूल सहरा में सफर कर कि काफिरों ने देख लिया, काफिरों ने घेर लिया, पत्थर मारने लगे। वो रहमत कुल है, वो क्या करते, उन्होंने कमली को कांधे पर डाल सर, और रसूल यूं करके बैठ गए। कोई इधर से पत्थर मार रहा है, कोई इधर से पत्थर मार रहा है, ज़रा मंजर तो देखिए। और आका व मौला ताजदार मदीना, इधर पत्थर लग रहे हैं, इधर पत्थर लगे। अल्लाह का महबूब साहिब मेराज पत्थर खा रहा, बैठे। दूर से बकरियां चराते हुए किसी की कनीज गुजरी, उसने मंजर देखा, दौड़ कर इस्मत सरा में आए, आकर शहजादी से कहा, आपको पता है आपके बाबा को सहरा में काफिर मुशरिक पत्थर मार रहे हैं। भाई इतना सुनना था कि छोटी सी थी पाक शहजादी, सर पे बुर्का पहना, पाँव में जूते नहीं पहने, दौड़ती हुई सहरा में चली गई। मैं एक जुमला कहूँगा बस छोड़ दूंगा। दौड़ती हुई सहरा की तरफ चली गई, दौड़ती हुई सहरा की तरफ चली गई, दौड़ती हुई जाकर देखा तो रसूल खुदा बैठे हुए थे, इधर से पत्थर मार रहे थे, उधर देखे का बाबा, बाबा घबराना नहीं, मैं आ गई हूँ बाबा, बाबा मैं आ गई हूँ। छोटी सी जनाब ज़हरा दौड़ी, बाबा अब सुन सकेंगे ये जुमला। जैसे ही काफिरों ने देखा, अबू जहल ने दूर से देखा, अरे सैयदा आ रही, तो सारे काफिरों से कहा, ए पीछे हटो, अब पत्थर ना मारना, पत्थर ना मारना, पीछे हटो, जाओ दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, दौड़ जाओ सब, कोई पत्थर। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें खुद तो कहा था पत्थर मारे। कहा नहीं, अब पत्थर ना मारना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बेटी के सामने बाप को नहीं मारा जा। अरे ये काफिर हैं, कह रहे हैं बेटी के सामने बाप को नहीं मारा जाता। अदादारों, एक मासूमा करबला में देख रही है, उसके सामने उसके बाप को तीर मारे जा। अल्लाह लानतुल्लाह।